اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوبہ پنجاب کے دوسرے بڑے شہر فیصل آباد کے اس میدان میں جمع پی ڈی ایم کی پارٹیوں کے ساتھیوں، اسٹیج پہ موجود پی ڈی ایم کے خاورین، آج پہلوانوں کے شہر فیصل آباد نے دل خوش کر دیا۔ اپنی رنگا رنگ جھنڈیوں کے ساتھ اپنے خرچ پہ اپنے ارادے سے اس میدان میں آپ آئے، ہمیں عزت بخشی۔ خدا آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے اہل شہر کو عزت بخشے، خدا نظر بد سے بچائے۔ عزیزان محترم، ہم پہ بہت سارے الزامات زمانوں سے لگتے رہے ہیں، ہم نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ اپنے عقائد تفصیل سے آپ کے سامنے ہم نہیں رکھ سکتے، لیکن مختصراً ہم یہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم تمام انسانیت کو بابا آدم اور حوا بی بی کی اولاد سمجھتے ہیں۔ ہم کسی انسان سے اس بنیاد پہ فاصلے ناپنا کہ اس کا رنگ کیا ہے، وہ کس بر اعظم کا ہے، وہ کون سی زبان بولتا ہے، وہ کون سے مسلک کا پیروکار ہے، وہ مذہب مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس قسم کی بات کو ہم، آپ یقین کریں، میں پوری ایمانداری سے آپ سے کہتا ہوں، ہم اسے گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ انسان ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ دنیا بہت چھوٹی ہو چکی ہے، ہر انسان دوسرے کے متعلق سوچتا ہے۔ ہم نے ان حالات میں پاکستان کے رہنے والوں کی حیثیت سے دنیا کو بھی یہ پیغام دینا ہوگا کہ ہم متعصب پاگل نہیں ہیں، ہم انسانیت دوست انسان ہیں، اور اس دنیا میں ہمیں بھی انسانوں کی طرح جینے کا حق ہے۔ پاکستان ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا، پاکستان ہمیں کسی نے زکوٰۃ میں نہیں دیا، اس کے لیے بہت سے معلوم و نامعلوم انسانوں نے، شہیدوں نے، غازیوں نے قربانیاں دی۔ یہ ملک ایک کثیر القومی ریاست ہے، اس میں پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی اور سرائکی اپنے اپنے مدر وطن پہ رہتے ہیں۔ پاکستان میں ہم نہ کوئی کسی کا غلام ہے، نہ کوئی کسی کا آقا ہے۔ اس ملک کو چلانے کا واحد راستہ جمہوریت ہے، اس کا ایک آئین ہے۔ یہ آئین بڑے جان جوکوں کے بعد بنا ہے۔ ہمارا گلہ تھا، برا نہ مانیے، جب پاکستان بنا ہمارے ساتھ جس کا ذکر مالک بھائی نے کیا، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہم اسے بھولنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس بنیاد پہ جیلوں میں ٹونسا گیا کہ ہم آئین کی بالادستی چاہتے تھے۔ ہم یہ کہتے تھے کہ ہر آدمی کا ووٹ ہوگا، وہ ٹانگے والا ہے، کمین ہے، ترکان ہے، غریب آدمی ہے، زمین جارو کرنے والا ہے، اس کا بھی ایک ووٹ ہوگا، پنجابی چودھری کا بھی ایک ووٹ ہوگا، ایک غریب سندھی کا بھی ایک ہوگا، اس کے وڈیرا کا بھی ایک ووٹ ہوگا، بلوچ سردار کا بھی ایک ہوگا، بلوچ غریب کا بھی ایک ہوگا۔ اس قسم کی پالیسیوں پہ ہمیں جیلوں میں ٹونسا گیا۔ فیصل آباد سے میری محبت ہے،
میں میٹرک کا طالب علم تھا. میں اپنے والد سے آپ کے شہر میں 6 سال بعد جیل میں ملا تھا. پنجاب کے سارے جیل ہمارے بزرگوں کی یادگار ہمارے لیے یادگار ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی ہم نے 1 سیکنڈ کے لیے خدا نخواستہ یہ فکرہ نہیں کہا کہ پاکستان مرد آباد. ہم گلا کرتے تھے کہ پنجاب کی سول ملٹری بیوروکریسی اور ان کے ججز ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ہمیں جمہوریت نہیں دیتے، ہمیں جیلوں میں ٹونستے ہیں. لیکن آج کا پنجاب میاں محمد نواز شریف کی سربراہی میں میاں محمد نواز شریف نے پنجاب کو ایک جمہوری راستہ دیا، آئینی راستہ دیا، آئین کا راستہ بتایا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، مالک بھائی بیٹھا ہوا ہے، سندھیاں کوئی نہیں ہے، میں تمام سندھیوں، تمام جمہوری سرائکیوں، تمام جمہوری بلوچوں اور تمام پشتونوں کی طرف سے آپ سے کہتا ہوں، میاں صاحب لندن میں ہیں، جب تک وہ اس جمہوری لائن پہ ہوں گے ہمارا آپ سے وعدہ ہے، اگر گولیوں کی بارش بھی ہو رہی ہو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. ہم اس ملک کو جمہوری ملک بنانا چاہتے ہیں. ہم اس ملک کو ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جس میں غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی عزت سے ملے، جس میں پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو اور اس کی تمام پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسیاں اس کے اندر ہو. نواز شریف نے اور کوئی گناہ نہیں کیا. نواز شریف یہی کہتا ہے کہ ہم تمام اداروں کی عزت کرتے ہیں. میں بھی یہی کہتا ہوں، ہمارے اکابرین بھی یہ کہتے ہیں، اے پی ڈی ایم بھی یہ کہتا ہے. آئین کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، آئین ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے، عمرانی معاہدہ ہے. اس میں ہر ادارے کا اپنا رول ہے. جو ادارہ بھی آئین کی حدود سے نکلے گا ہم مجبور ہیں، ہم ان کے خلاف میدان کارزار میں اتریں گے، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے مریں چاہے جیئیں. ہم نے اس ملک کو جمہوری ملک بنانا ہے. اے پی ڈی ایم کے اکابرین یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے، مریم بی بی نے، میاں نواز شریف کی بیٹی نے، محترم فضل الرحمان نے، اے پی ڈی ایم کے تمام اکابرین نے یہ وعدہ کرنا ہوگا عوام سے، جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی لڑائی میں بہت سارے بہادر ججوں نے مارشل لاء کی مخالفت کی، آئین کا احترام کیا، اپنی نوکریوں کو چھوڑا، اپنے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری، لیکن وہ غریب تھاریوں کے میں گم ہو گئے. یہاں مارشل لاء میں پنجاب، سندھ، بلوچستان کے لوگوں نے، عام غریب عوام نے جمہوریت کے لیے گھوڑے کھائے. کسی نے بھی وزیر اعظم نہیں بننا تھا، لیکن جمہور کی خاطر یہاں میدانوں میں لوگوں کوڑے پڑے، انہیں ہم بھول رہے ہیں. بہت سارے بہادر پنجابی، سندھی، بلوچ، پشتون جمہوریت کی بچاؤ کی خاطر گولیوں کا نشانہ بنے، شہید ہوئے، ان کو ہم نے جگہ نہیں دی. میں تو آپ سے وعدہ کر چکا ہوں، ان سے میری خواہش ہے بلکہ مطالبہ ہے کہ مریم بی بی نے بھی یہ وعدہ کرنا ہوگا، فضل الرحمان نے بھی یہ وعدہ کرنا ہوگا، ساجد میر صاحب نے بھی یہ وعدہ کرنا ہوگا، اے پی ڈی ایم کی تمام پارٹیوں نے اس بات کا وعدہ کرنا ہوگا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو جن بہادر ججوں نے اپنے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری اور آئین کی خاطر نوکریاں چھوڑی، ہم ان کو جمہوری ججز کا ہیروز کے اعلان کریں گے اور ان کے بچوں کی تنخواہیں واپس کریں گے. اور جن ججوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا
मैं आगे कुछ नहीं कह सकता, वो उनकी मर्जी कि उनके लिए क्या सजा तजवीज करते हैं। और जिन बहादुर बच्चों ने कोड़े खाए उन्हें जमहूरियत का हीरो हमें डिक्लेयर करना होगा। और जमहूरियत का हीरो वही है जो कुछ ना चाहते हुए भी कोड़े खाए, जेल जाए, और जो हमारे वर्कर जमहूरियत की बहाली में शहीद हुए हैं उनके बच्चों को भी इन अकाबरीन ने वादा करना होगा। बट पैसा शहीद की कीमत नहीं होता, लेकिन हमने उनको जमहूरियत का शहीद डिक्लेयर करना होगा और उनकी कब्रों पे लिखना होगा कि हमारे जमहूरियत के शहीद हैं। हमने इस गैर जमहूरी हुकूमत के खिलाफ निकलना होगा। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमसे गिला किया जा रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई जिंदाबाद, अगर सारा पाकिस्तान, बच्चे बूढ़े सब हम कहें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इस तरह जिंदाबाद नहीं होगा। पाकिस्तान तब जिंदाबाद होगा जब गरीब पंजाबी को आप पंजाबी चौधरी के जुल्म से निजात देंगे, जब आप गरीब हारी को सिंधी डिवरेरे के जुल्म से निजात देंगे, जब आप एक गरीब बाप की अगर 4 बेटियां हैं वो इनके हाथ पीले कैसे कर सकेगा। ये लानत जो है जेज क्या बला, इन बलाओं का अगर पीडीएम इलाज नहीं कर सकती पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान तब जिंदाबाद होगा जब आप पंजाब में गरीबों को जालिमों से निजात दिलाएंगे और सिंध में बलूचिस्तान में ये करेंगे, जब लोगों को रोटी मिलेगी, जब लोगों को तालीम मिलेगी। मालिक ने कुछ अल्फाज कहे, ये मुल्क हमारा है, इसके लिए हम किसी पे एहसान नहीं डालते। हमने अंग्रेजों की उस वक्त मुखालिफत की जबकि हमारे यहाँ वोट भी नहीं था। हमने उस वक्त अंग्रेजों के जेलों को खुशामदीद कहा जब उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था, जब उनके सल्तनत में सूरज नहीं उठा था, हम उनके खिलाफ खड़े हुए। इसलिए नहीं कि उनसे हमें नफरत थी, वो ईसाई थे या उनकी आंखें नीली थी, वो आए थे, बदेसी लोग थे, हमारे वतन पे कब्जा किया था, हम हर मार्शल लॉ के खिलाफ खड़े हुए हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। बात यह है पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक हालत में है। लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं है, भूख आसमान पे चली गई है, बुरा हाल है। अगर मौलाना साहब, अगर बीबी मरियम भाई साहिबा, सनाउल्लाह भाई, अगर हमने इन गरीबों के इस भूख का इलाज नहीं किया, हमारे ये गरीब अपने शेरों को लूट लेंगे। वो शायर कहता था, उठो मरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दर दीवार हिला दो। जिस खेत से मजदूर को मुयसर न हो रोजी, उस खेत के हर पोछे गंदम को जला दो। बात यह है हम पागल नहीं हैं, हम इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, हम इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। हम ये दोनों हाथ जोड़ते हैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट को। तोपें जरूरी होती हैं, जहाज जरूरी होते हैं, बम जरूरी होते हैं, लेकिन याद रखिए जब इक़्तिसादी बुराई आती है फिर तोपें खत्म हो जाती हैं। हमारे सामने राना सनाउल्लाह भाई, हमारे सामने सोवियत यूनियन जिसके असला खानों में आज भी इतने एटम बम और नाइट्रोजन बम हैं कि इस दुनिया को 2 दफा जला सकते हैं, लेकिन जब अमेरिका के मुकाबले में वो इक़्तिसादी तौर पे कमजोर हुआ तो बिल्कुल मोम की तरह पिघल गया। 16 मुल्क अलहदा हुए। साजिद मीर साहब, कुरान करीम की किस आयत में आया है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान इस बर्बादी के नतीजे में खुदा न खास्ता नहीं पिघलेगा? वेलकम जी, वेलकम। आ गए मेहमान। तो मैं अर्ज कर रहा था
सोवियत यूनियन जिसके उस में कारखानों में अब भी इतने बम पड़े हैं कि इस दुनिया को वो फारिग कर सकता है, लेकिन इक्तिसादी बदहाली ने उसे फारिग कर दिया। सिर्फ 2 मिनट और, 1 हफ्ता पहले फैसलाबाद वालों, 2 हफ्ते पहले दुनिया के तमाम बड़े बड़े जासूस इंडिया में जमा हुए, रूस का भी था, अमेरिका का भी था। इन गलियों में बाजारों में पुकारेंगे ललकारेंगे, मिल्लत को हम जगाएंगे, इस ज़मीर फिरोशों को, जो नुमा गंदम फिरोशों को, यहूद के कारिंदों को, इस चंदखाना बदोशों को सूली पे चढ़ाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। हाजी को सुनाना में किरदार गिरे, अकदार गिरे, बड़े बड़े सरदार गिरे, ऊंचे ऊंचे मीनार गिरे, दीवाने बाला में देखा कैसे अलंबरदार गिरे, पाटा के सब दस्तार गिरे। फैसलाबाद के शेरों, कायद की बेटी आपके दरमियान आ चुकी है, मेरे नारों का जवाब दें। मेरी आवाज, मेरी आवाज, जाइए बंद करें तराना, तराना बंद करें। तेरी आवाज, मेरी आवाज, जरा जोर से, तेरी आवाज, मेरी आवाज, तेरी आवाज, मेरी आवाज, तेरी आवाज, मेरी आवाज। कायद की बहादुर बेटी मरियम नवाज, मियां दे नारे रचने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। मरियम नवाज साहबा से मेरी गुजारिश है कि आप तशरीफ रखें। फैसलाबाद के शेरों, फैसलाबाद मियां साहब का पैगाम है, वोट को, वोट को, वोट को, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वोट को। मजा नहीं आ रहा फैसलाबाद, वोट को, खड़े होकर, ऐसे नहीं, वोट को, वोट को, आइन को, वोट को, वोट को, वोट को, वोट को। यूथ विंग अपनी अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर मियां नवाज शरीफ साहब को आवाज पहुंचे लंदन में, वोट को, वोट को, वोट को। आप होगे वोट में से तो हम जवाब देंगे। बोलो, लगाएं, देखे सारे बोलेंगे। बोलो, आप बोलो, वोट को हम कहेंगे, इज्जत दो, बोलो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो। मियां जतो आएगा, स्टेज से आवाज ना आए, नीचे की आवाज। मियां जतो आएगा, हाली तो मियां की बेटी है, ये तो लग पता के है, तो जदों मियां आएगा, मियां जतो आएगा, मियां जतो आएगा, मियां जतो आएगा। मियां दे नारे रचने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। अब मैं गुजारिश करूंगा महमूद खान अचकजई साहब को कि वो अपनी तकरीर मुकम्मल करें, और जो दोस्त दाएं बाएं खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो पीछे तशरीफ ले जाएं। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा इसके बाद अपना तारीखी खिताब फरमाएंगी, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप
ڈسپلن کا مظاہرہ کریں. اب محمود خان اچکزئی صاحب فیصل آباد سے محبت کا ثبوت دے رہے تھے, وہ اپنی بات مکمل فرمائیں. جناب محمود خان اچکزئی. مہربانی, مبارک ہو. مریم بی بی پہنچ گئی ہے, آپ کے جذبات کا احترام کیا, وہ آپ سے خطاب بھی فرمائیں گی. میں اپنی تقریر تو تقریباً مکمل کر چکا ہوں. ایک دو باتیں رہ گئی ہیں, وہ بھی بڑی احتیاط سے میں نے کرنی ہے. یہاں خارجی ٹیلی ویژنوں کو یہ بتایا جا رہا ہے افغانستان میں جو واقعات ہوئے ہیں, ایسی تاثر دیا گیا ہے کہ پشتون یا افغان دہشت گرد ہیں. میں اس میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا, صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کا ایک شعر ہے, وہ اسلام کی باؤنڈریز بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کی ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. میں کسی کو تانا نہیں دینا چاہتا, میں کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہتا. جب دنیا پہ خطرناک لوگوں کے حملے ہوئے تو امریکہ انگریزوں کو سرنڈر کر دیا, آسٹریلیا پہ انگریزوں کا قبضہ ہوا, ہندوستان پہ انگریز قابض ہوئے. انتظامیہ سے گزارش ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ چاہ رہی ہیں کہ وہ لوگ جو سٹیج کو دیکھ نہیں پا رہے وہ تاروں سے رستہ بنا کر ادھر آ جائیں, اور یہ رستہ یہ ہٹا دے, تارے ہٹا دے, آرام سے, کسی کے چوٹ نہ لگ جائے. دھیان سے انتظامیہ, آرام سے, آرام سے, آرام سے, بالکل. جی بیٹھے. جی تو میں عرض کر رہا تھا, امریکہ پہ انگریز قابض ہوئے, آسٹریلیا پہ انگریز قابض ہوئے. تمام اسلام کسی نہ کسی ملک کے آگے ہتھیار رکھ گیا. بھائی یہ سکرین گر جائے گی یار, دوسری طرف سے آئے ہیں, ایسے سکرین گر جائے گی یار. تمام اسلام فرانس یا اٹلی یا انگریزوں کے خلاف اپنے ہتھیار رکھ گیا. تمام مسلمانوں میں صرف دو لوگ, ایک ترک اور ایک افغان, وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ہتھیار نہیں رکھے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آسیا یک پیکر آب و گلس, ملت افغان در آ دلس, ہس کشاد او کشاد آسیا, اس فساد او فساد آسیا. طالبان کے افغانستان پہ حکمران ہونے کے بعد یہ تمام دنیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ افغانستان کے استقلال, اس کی آزادی کا احترام کریں, بالخصوص پاکستان اور ایران اور اس کے ہمسائے ممالک. اور افغانوں کو اپنی مرضی سے اپنے آپ پہ حکمرانی کا حق دیں. مہنگائی کی جو حالت ہے اس پہ فضل الرحمان صاحب اور مریم بی بی بولیں گی. میری طرف سے تجویز ہے دونوں سے, بس سیدھا لوگوں کو اکٹھا کرو, مہنگائی کے خلاف گلی گلی کوچے کوچے ہر تحصیل ہر ضلع میں اپنے کارکنوں کو حکم دو کہ اس گرانی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں, اور پھر ہم سب سیدھا اسلام آباد جائیں. مریم بی بی فضل الرحمان سے بھی ریکویسٹ ہے, آپ سے بھی, چھڈو اسمبلیاں ختم, استعفیٰ دے دو. پنجاب
اسمبلی, بلوچستان کی اسمبلی, سندھ کی اسمبلی, قومی اسمبلی اور سینٹ, تاکہ پھر راج کرے خلق خدا اور پاکستان اس بدبختی سے نجات حاصل کرے. خدا آپ کو ہاتھ میں لے کر ہاتھ دینے پی ڈی ایم کا ساتھ چلیے فیصل آباد. یہ انتظامیہ سے درخواست ہے کہ یہ جو پائپس لگے ہوئے ہیں ان کو کھول دیں تاکہ یوتھ آگے آ جائے. یہ پائپس کھول دیں, پیچھے کرسیاں رکھ کے آگے آ جائے. آ جاؤ میڈیا کو بچا کے آنا. میڈیا پہلے زیر عتاب ہے, دھکا نہ دینا اس کو, وہ بچارے بڑے. آ جاؤ یوتھ آ جاؤ, گرنے دو, جلسوں میں چیزیں گرتی ہوتی ہے. آ جاؤ, جلسوں زلزلہ ایک ہی چیز ہے. آ جاؤ آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے. تارے کھولو تارے کھولو. پی ڈی ایم کا ساتھ چلیے فیصل آباد. جو گرتا گرا جاؤ. پی ڈی ایم کا ساتھ چلیے فیصل آباد. 16 اکتوبر کے دن میدان دھوبی گھاٹ چلیے فیصل آباد. ہاتھ میں لے کر ہاتھ دینے پی ڈی ایم کا ساتھ چلیے. ہیلو سر آگے بس یار بس چل. ہیلو بھائی یہ سسٹم ہی بند ہوگا تو جو سسٹم ہے اس سے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ جائے. اگر آج اپنے قائدین سے, مریم صاحبہ سے, ساجد میر سے, فضل الرحمان سے آپ کو پیار ہے تو سپیکر کا خیال رکھیے. آج فیصلہ آباد کے مریم صاحبہ سے, ساجد میر سے, فضل الرحمان سے آپ کو پیار ہے تو سپیکر کا خیال رکھیے. آج فیصلہ آباد نے فیصلہ کر دیا ہے, اس جعلی حکومت کا خاتمہ کر کے رہیں گے, کر کے رہیں گے, کر کے رہیں گے. فیصلہ آباد